السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه الإمام مسلم في صحيحه۔ ہر قسم کی حمد و تعریف، عظمت اور کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الصلحاء، سردار الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اصحاب یعنی تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ کرام پر، جنہوں نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی زندگیوں کو اسی دین کے لیے مختص کر لیا،
اور ساری زندگی اسی دین کے لیے وقف کر دی۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں سے راضی ہوں کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والے تھے اور جنہوں نے ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کے اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ ہمیں بھی انہیں میں شامل فرما دے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دو، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے بدن کے اوپر ڈھانپ لیا کریں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے اور انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت کی ذات انتہائی بخشنے والی، انتہائی رحم کرنے والی۔ سطر اور حجاب عام لفظوں میں جسے پردہ کہا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کے احکام میں سے ایک عظیم ترین حکم ہے، اور یہ اس مالک و خالق کی جانب سے ہے کہ جو مالک، جو خالق اس انسان کا پروردگار بھی ہے، پالنہار بھی ہے، ساری زندگی میں اس کی رہنمائی کرنے والا، وہی اللہ حقیقت میں اس انسان کے اچھے بھلے اور برے سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ اسی نے اپنی حکمت کے موافق انسان کی ایک خاص طرز کی تخلیق کی، حیوان کی ایک الگ سے تخلیق کی، اس کا وجود کچھ اور حیثیت رکھتا ہے اور انسان کا وجود کچھ اور۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان میں سے مرد اور عورت کو سطر اور حجاب کے باب میں بھی کچھ الگ الگ سے احکام دیے، الگ الگ تعلیمات دیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، جہاں جو مناسب تھا اس مالک نے اسی طرح احکام قرآن کریم کے اندر نازل فرمائے۔ عرب معاشرے کے اندر دین ابراہیمی کی تعلیمات تقریباً مفقود ہو چکی تھی، اور عام بھی اللہ کی روٹین عادت یہی ہے کہ جب انبیاء کی تعلیمات مٹ جایا کرتی تھی اور نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی مالک کائنات، پھر نیا نبی اس امت کے اندر، اس ماحول کے اندر، اس ملک اور بستی کے اندر بھیج دیا کرتا تھا۔ تو عرب کے اندر بھی لوگوں نے دین ابراہیمی کو ترک کر کے اپنی منمانی شریعتیں اور اپنے منمانے اصول بنا رکھے تھے۔ معاشرتی طرز، معاشرتی زندگی کے اصول بھی کسی حد تک اپنے وضع کردہ تھے۔ عورتیں بے حجاب، دوپٹہ ہے نہیں، اگر ہے تو بس سر کے اوپر ہلکا سا دوپٹہ ڈال کے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا کرتی تھی، اور سامنے والا وجود وہ ظاہر اور نمایاں ہوا کرتا تھا۔ اس کو شریعت نے جاہلیت سے تعبیر کیا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم لوگ عہد جاہلیت کے سے اس زیب و زینت کو ترک کر دو، اس طرح زیب و زینت نہ اختیار کرو کہ دوپٹہ لیا تو ہے لیکن لینے کے بعد کمر کے پیچھے پھینک دیا، سینہ نمایاں، وجود نمایاں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس سے پہلے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اپنے گھروں کے اندر ہی رہو،
ہاں ضرورت ہے، کوئی اضطراری شکل ہے، کوئی ملازمت ہے، تو اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق اور موافق تم باہر بھی نکل سکتی، لیکن چند حدود و قیود وہ خود اس عورت کے تحفظ کے لیے دین اسلام نے فراہم کی ہیں، ان حدود و قیود کو اختیار کرتے ہوئے تم باہر بھی جا سکتے۔ تو جاہلیت کے اس معاشرے کے اندر ابھی تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دیکھتے اور دل کے اندر ایک تمنا اور خواہش ابھرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتے۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کے رسول، کاش کہ آپ اپنی بیویوں کو حجاب کا حکم دے دیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ اوٹ کے اندر، حجاب کے اندر، پردے کے اندر رہیں۔ یدخل علیک البر والفاجر، کہ ہر انسان کی نگاہ وہ نیک نہیں ہوتی، پاک نہیں ہوتی، ہر انسان وہ اسی طرح نہیں دیکھتا جس طرح آپ کے اصحاب دیکھتے ہیں۔ یدخل علیک البر والفاجر، کہ آپ کے ہاں نیکوکار بھی داخل ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں صالح لوگ بھی آتے ہیں، پاکیزہ لوگ بھی آتے ہیں، اور گندی فطرت کے لوگ، منافقین اور کفار، وہ بھی آتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، کہ وہ اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جایا کریں، پردہ کر لیا کریں، اوٹ میں چلی جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی، یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی، اور اللہ رب العزت کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش پسند آئی۔ حضرت عمر یہ بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر دیتا ہے، آسمان سے اللہ رب العزت یہ آیات اتار دیتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اور عام مومن لوگوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر ڈال کے باہر نکلا کر۔ جلباب کی جمع جلابیب۔ عبیدہ سلمانی بہت بڑے مفسر قرآن وہ ذکر کرتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، کہ جلباب یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم یہ ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے وجود کو یوں ڈھانک لے، بڑی لمبی بڑی چادر اس کے اوپر ہو کہ اس کی صرف ایک آنکھ دکھائی دے جس سے وہ راستے کو دیکھ سکے، باقی سارا وجود اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہے مفہوم یدنین علیہن من جلابیبہن۔ خمار، دوپٹہ، اوڑھنی ایک عام ہے، اور ایک ہے جلباب، بڑی چادر، جس طرح ہماری مائیں بہنیں وہ بڑی چادر لے کے باہر نکلا کرتی، تو وہ برقع لے کے، بڑی چادر لے کے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو چھپا کے نکلیں۔ قرآن کریم نے آگے ذکر بھی کیا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، یہی ان کا پردہ، یہی ان کا حجاب، جب یہ اوڑھ کے نکلیں گی دوسرے لوگوں کو بھی کان ہو جائیں گے، وہ لوگ ان کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھیں۔ فَلَا يُؤْذَيْنَ قرآن کے الفاظ ہیں کہ عورت باحجاب ہو کے نکلے گی، اپنے آپ کو محفوظ کر کے نکلے گی، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کر کے نکلے گی۔ فرمایا فَلَا يُؤْذَيْنَ، مالک گارنٹی دیتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں دے، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، لوگ خود اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے، لوگ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے، الا یہ کہ کہیں اللہ ابتلا و آزمائش میں ڈال دے، وہ الگ شے، لیکن عمومی اصول قرآن کریم نے یہ ذکر کیا فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ ایسی عورتیں جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، شریعت اسلامیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے با پردہ اور با حجاب ہو کے نکلتی ہیں، مالک کائنات ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی
اس آرزو اور تمنا کو پورا کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر یہ آیات اتارنی اور یہ حکم نازل کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یرحم اللہ النساء المہاجرات، اللہ رب العزت مہاجر عورتوں کے اوپر رحم کرے جنہوں نے پہل ہجرت کی. لما انزل اللہ، جب اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اور دوپٹے اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، جب بھی باہر نکلیں اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلیں. شَقَقْنَ مُرُوتَهُنَّ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب یہ آیات ان کے گھروں میں پڑھی گئی، صحابیات نے اپنی اوڑھنیوں کو جو چھوٹی تھی پھاڑ کے تقسیم کر کے ایک طریقے سے مرتب کر کے بڑی بڑی چادریں بنا لی. فاختمرن بہا، اور پھر جب صبح کو وہ مسجد نبوی میں آئی تھی اپنے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا. بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو یہ بھی لکھا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد یہ آیات پڑھی، حجاب والی آیات اپنے اصحاب کو سنائی. صحابہ اکرام گھر جا کے یہ آیات پڑھتے ہیں. جو عورت، جو صحابیہ اس آیت کو سنتی ہے، یہ آیات سننے کے بعد، حالانکہ اس نے گھر سے باہر نہیں جانا، رات کا وقت ہے، اب اس کے آرام کرنے کا وقت ہے، لیکن صحابیات کی زندگی دیکھیں، اللہ کے حکم کی تعمیل دیکھیں کہ وہ صحابیہ جو ہی سنتی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ صحابیہ جب سنتی ہے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ امہات المؤمنین ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں یا عام عورتیں ہوں، سب کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈال لیں. حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں امہات المؤمنین کے ساتھ ساتھ صحابیات جو ہی آیات سنتی ہیں، عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن قرآن کی آیات کی تعمیل دیکھیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری دیکھیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہیں، جو ہی کسی کے ہاتھ میں جو دوپٹہ آیا کھینچ کے اپنے سر کے اوپر ڈال لیا، اپنے وجود کو ڈھانپ لیا. گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر ہے، باہر نکلنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ دل کے اندر تمنا اور خواہش ہوگی کہ اگر رات کو موت آ گئی، کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تو یہ آیات اتاری تھی یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، بتلا تو نے اس کے اوپر عمل کیا تھا یا نہیں؟ رات کو موت آ گئی، میں صبح تک نکل کے اس کے اوپر عمل نہ کر سکی، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ فوراً اپنا دوپٹہ، اپنی چادر کھینچ کے اپنے سر کے اوپر ڈال کے بقیہ آیات سنتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں ہے جب ان کے سامنے قریشی عورتوں کی فضیلت، ان کی منقبت اور ان کے مرتبے کا ذکر ہوا تو کہنے لگی واقعی ایسے ہے کہ قریش کی عورتیں بڑے مناقب والی، بڑے فضائل والی ہیں، لیکن کہتی ہیں وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِن نِّسَاءِ الْأَنصَارِ أَشَدُّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم ہے عائشہ نے اپنی نگاہوں سے ان جیسی عورتیں نہیں دیکھی جس طرح کی عورتیں انصار کی عورتیں دیکھیں. تصدیق بکتاب اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے، سب سے پہلے تصدیق کرتی ہیں. ولا ایمانا بالتنزیل، اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوتا ہے، اس منزل من اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہیں، اس کی تصدیق کرتی ہیں. کہتی ہیں لقد انزلت سورۃ النور ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن فانقلب رجالہن الیہ یتلون علیہن ما انزل فیہا. انصاریوں کے لوگ جب اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کو سناتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبح دم جب انصار کی عورتیں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، لَيُصَلِّينَ الصُّبْحَ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ، یوں وہ عورتیں ڈھکی ہوئی تھی، ڈھانپی ہوئی تھی، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ رکھی تھی، لمبی لمبی چادریں ڈال رکھی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا یہ کوے کالے سیاہ چادر.
اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حضرات وہ ماحول دیکھو، وہ معاشرہ دیکھو، وہ لوگ دیکھو، اور ان کے لیے پھر اللہ کا حکم دیکھو، اور وہ حکم پوری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہمیشہ کے، جس میں عورت کی عزت ہے، عورت کا احترام ہے، عورت کا تقدس ہے۔ اللہ گارنٹی دیتا ہے فلا یؤذین، تم اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھو مالک تمہاری عزتوں کی حفاظت کیسے۔ جب خود بے حجاب ہو کے، جب خود لوگوں کو دعوت گناہ دے کے خود بلائیں گی، خود پارکوں کے اندر لوگوں کو میسج کر کے بلا کے تماشا کھڑا کریں گی، پھر اللہ رب العزت بھی وہی حشر۔ جب خود بلاتے ہیں، دعوت گناہ دیتی ہیں، بے حجاب ہوتی ہیں، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالتی ہیں، وہ مالک جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حکم دیا تھا الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، خبردار کوئی عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ تنہا نہ، چاہے با حجاب ہے، پردہ کیا ہوا ہے، لیکن تنہا نہیں ہونا۔ یہ عورت مرد دو افراد اکٹھے ہوں گے، الا کان ثالثہما الشیطان، تیسرا شیطان کھڑا ہے ان دونوں کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی۔ تو صحابیات اللہ کے حکم کو سننے کے بعد یوں اس کی تعمیل کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگو ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی، بڑی سرسبز ہے، بڑا جی للچاتا ہے بندے کا کہ اتنا مال ہو گیا ہے، یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ فیکٹری بن گئی ہے، دوسری فیکٹری بھی کھڑی کر لوں، یہ کاروبار چمک گیا ہے، دوسرا کاروبار بھی کھڑا کر لوں۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ رب العزت نے یہ مال دیا، یہ دولت دی، یہ کاروبار دیا، یہ فیکٹریاں دی ہیں، کس لیے؟ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، فینظر کیف تعملون۔ اللہ مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، اللہ بندے کو جانچتا ہے کہ یہ کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق کرتا ہے یا نہیں، یہ اپنے کاروبار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ مال دے کے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی تعلیم کے مطابق خرچ کرتا ہے، یہ اپنی منمانی خواہشات کے مطابق خرچ کیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں فاتقوا الدنیا، لوگوں دنیا سے بچ کے رہو، دنیا سے بچ کے رہو، دنیا سے متاثر نہ ہو جانا، دنیا کے ہی ہو کے نہ رہ جانا۔ واتقوا النساء، فرمایا عورتوں سے بھی بچ کے رہو۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنو اسرائیل اللہ کے بڑے محبوب لوگ تھے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی دنیا کے اندر مگن ہو گئے، اور جس چیز نے سب سے پہلے بنو اسرائیل کو اللہ کے انبیاء کی تعلیمات سے دور کیا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ یہ عورتوں کا فتنہ تھا کہ اللہ کی محبوب قوم اب اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض اور نفرت والی ہوتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، واتقوا النساء ثم ذکر نسوۃ ثلاثہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا بنو اسرائیل کے اندر 3 عورتیں تھیں، 2 بڑے قد کی تھی، ایک کا قد چھوٹا تھا، وہ 2 جانی پہچانی ہوئی عورتیں تھیں، یہ تیسری چھوٹے قد کی، اس کا معاشرے کے اندر کوئی تعارف نہیں، اس نے اپنی جان پہچان بنانے کے لیے کیا کیا؟ فاتخذت رجلین من خشب، اس نے لکڑی کی 2 ٹانگیں لگوائیں، اور پھر اس نے ایک بہترین انگوٹھی بنوائی، اس انگوٹھی کے اوپر ایک ڈبیا تھی، اس ڈبیا کے اندر اس نے بہترین کستوری بھری، پھر اس کے اوپر ڈھکن لگوایا، پھر اس ڈھکن کو بند کر لیا، کستوری بھری ہوئی ہے، یہ مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، اور ان کے پاس سے جب گزرتی ہے خوشبو والا ڈھکن اتار دیتی ہے، مردوں کی جانب اس کا رخ کر دیتی ہے، لوگ اسے دیکھتے تھے، سنتے تھے اور متاثر ہوتے۔
یوں عورت بنو اسرائیل کے لیے ابتلا، آزمائش اور امتحان کا سبب بنی، اور وہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یوں دھتکار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کے اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ وہ عورتیں جو اپنے آپ سے آزاد ہو کے، اپنے لباس سے ماورا ہو کے، وہ عورتیں جو بے حجاب ہو کے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کے، خوشبو سے معطر ہو کے، زیب و زینت سے آراستہ ہو کے، بے حجاب ہو کے بازاروں میں نکلتی ہیں اور لوگوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عورتوں کے بارے میں فرمایا ما ترکت بعدی فتنہ، میرے بعد جتنے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں سب سے اول نمبر فتنہ وہ یہی عورتوں کا فتنہ۔ فرمایا العینان زناہما النظر، العینان یہ اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں لیکن بندہ ان آنکھوں سے بھی زنا کرتا ہے، اللہ نے کان دیے ہیں کانوں سے بھی زنا کرتا ہے، زنا والی باتیں سن کے، واللسان زناہ الکلام، بےہودہ باتیں کر کے اپنی زبان کو گندا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی برائی کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا والقلب یہوی ویتمنی، جب ماحول دیکھتا ہے، معاشرہ دیکھتا ہے، بےہودگی دیکھتا اور سنتا ہے، انہی محفلوں اور انہی مجلسوں کے پاس سے گزرتا ہے، بالآخر کانوں سے جو مواد دل تک پہنچا تھا، نگاہوں سے جو اثرات دل تک پہنچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالآخر دل بھڑک اٹھتا۔ والقلب یہوی ویتمنی، پھر یہ برائی کی خواہش کے اوپر آمادہ ہو جاتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب ہیں؟ جب اس کے سامنے وہ ماحول ہوتا ہے، وہ معاشرہ ہوتا ہے، بازار میں پھرنے والی بے حجاب وہ عورتیں ہیں جن سے متاثر ہوتا ہے، اور آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا کرنے کے بعد بالآخر یہ معاملہ دل تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرَجُ وَيُكَذِّبُهُ، پھر اس انسان کی شرمگاہ تصدیق کرتی ہے یہ تک، پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے یہ اپنی عزت و عصمت کو تار کر دیتا ہے، اپنی عزت و عصمت کی بھی حفاظت نہیں کرتا۔ تو بنیاد کیا بنی؟ عورتوں کا یہ فتنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ان المرأۃ عورۃ، المرأة عورت ہے، ان المرأۃ عورۃ، بے شک عورت ہے، العورہ ہر انسان کا صدر، جسم اور وجود کے وہ اعضاء جس کو انسان دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، اپنے وجود کو ڈھانک کے رکھتا۔ مرد کا صدر ناف سے لے کے گھٹنوں تک کم از کم یہ وجود کا حصہ مرد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورہ ہے، اس سے ڈھانپ کے رکھنا چاہیے مرد کو۔ باقی وجود کہیں کھل بھی جائے تو گنجائش ہے، لیکن گھٹنوں سے لے کے ناف تک کا حصہ یہ نہیں کھلنا چاہیے، یہ عورہ ہے۔ اور عورت کو پورے وجود کو ہی عورہ کہا۔ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کی پوری عورت کی جو جسم ہے، اس کا جو وجود ہے وہ العورہ ہے، پردے کا وہ حصہ ہے، پردے کا مقام ہے، اسے چھپا کے چلنا چاہیے، ڈھانک کے چلنا چاہیے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ اپنی حدود و قیود سے نکلتی ہے، بے حجاب ہو کے نکلتی ہے، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو جھانکنے لگتا ہے۔ آنکھوں دیکھا حال کہ عورت موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہے، اس کا نقاب ہٹ جاتا ہے، وہ اسے درست کرتی ہے، لیکن کچھ اور ہٹ جاتا ہے، پیچھے لڑکے ہیں، استشرفها الشیطان، جو اس موٹر سائیکل کے پیچھے چل نکلتا۔ اب اس عورت کو بھی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو ڈھانکنا چاہیے تھا۔ وہ چند لمحے جب میرا نقاب میرے منہ سے ہٹ گیا تھا اور میں نے کچھ سستی کی، اس کی وجہ سے یہ لڑکے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اس خاتون کو احساس ہوا، اس نے ان لڑکوں کی طرف منہ کر کے تھوکا اور وہ شیاطین دور ہو گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، شیطان آتا ہے
دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے. انسان نماز میں ہوتا ہے لیکن انسان کے ذہن کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حالت ہو تو پھر انسان کو چاہیے فَلْيَدْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ 3 مرات، وہ 3 دفعہ اپنی بائیں جانب تھکار آہستہ آہستہ تھوک دے. 3 دفعہ اللہ اس شیطان کو دور کر. اس اللہ کی بندی کے ذہن میں بھی یہی بات آئی، اس نے ان کی طرف تھوکا، وہ شیاطین دور ہو گئے. استشرفہ الشیطان. عورت کے چہرے سے نقاب ہٹتا ہے، کپڑا ہٹتا ہے، پردہ جب سرکتا ہے تو اس طرح کے شیاطین وہ جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی عورتوں کی عزتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے. فلا یؤذین. اللہ کے اس حکم کو مانو، پردے اور حجاب کو اختیار کرو، مال کے کائنات خود تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین زانیہ والمرأة اذا استأثرت فمرت بمجلس فہی قضا وقضا. یہ عورت جو خوشبو سے معطر ہو کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، بازار سے گزرتی ہے، جس جگہ تک اس عورت کے وجود پہ لگی ہوئی خوشبو پہنچتی ہے اور ان لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت قضا و قضا اے زانیتن. جامع ترمذی کی روایت ہے یہ عورت زانیہ اور بدکار جو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن رہی ہے. دین اسلام تو عورت کو یہاں تک حجاب اور اوڑھ میں رہنے کا کہتا ہے کہ اگر تم حج کے اوپر بھی جاؤ تو اس وقت بھی تمہیں پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ایک عمومی حکم ہے نقاب کے متعلق کہ نقاب نہیں لگانا، نقاب نہیں ڈالنا، لیکن اپنے دوپٹے کو سر کے نیچے سے جھکا کے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں. یہ حکم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم حج پہ جاتے تھے، عمرے پہ جاتے تھے اور احرام کی حالت میں ہم اپنا چہرہ ننگا کیے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جب کوئی غیر محرم آ رہا ہوتا تھا، کوئی اجنبی آ رہا ہوتا تھا، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا. اسلام تو یہاں تک حجاب کا حکم دیتا ہے کہ عورت مسجد میں ہے، امام کے پیچھے دوسری چوتھی صف کے اندر کھڑی ہے، امام بھول گیا ہے، اسلام حکم دیتا ہے اگر مرد ہے التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مرد پیچھے کھڑا ہے، اسے احساس ہو گیا ہے کہ امام بھول گیا ہے تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن اگر پیچھے عورت ہے تو عورت کو حکم نہیں ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے، تسبیح کہہ کے امام کو متنبہ کرے، بلکہ اس عورت کو حکم ہے التصفیق کہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کو مارے اور امام کو متنبہ کر دے. اسلام نہیں کہتا کہ وہ عورت بول کے سبحان اللہ کہے اور لوگوں کے لیے اس کی آواز بھی فتنے کا باعث ہے. فلا تخضعن بالقول. ضرورت کے پیش نظر کسی اجنبی سے کلام کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے، پھر کوئی قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، تم نے نرم اور لوچدار آواز سے بات نہیں. یہ اسلام کے احکام، یہ دین اسلام عورت کی عزت، اس کی عصمت کی حفاظت کے لیے یہ ساری تعلیمات دے رہا ہے کہ اگر عورت ان احکام کو اپنائے گی یہ زندگی بھی اس کے لیے خوشگوار بن جائے گی. آخرت میں تو اللہ رب العزت نے ایسی عورت کے لیے جنت تیار کی. تو میرے بھائیوں، صحابیات کا تذکرہ بھی آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا اور فوری طور پہ سن کے اس کے اوپر ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرتی تھی کہ اللہ تو نے حکم دیا اور ہم نے مان لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی 2 ایسی قسمیں ہیں لم ارہما، میں نے انہیں دیکھا نہیں. اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ 2 قسم کے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ رب العزت نے وہ لوگ مجھے دکھائے نہیں لیکن بتائے ضرور ہیں. فرمایا لم ارہما، پہلی قوم وہ ہے معہم سیات کاذناب البقر، جن لوگوں کے پاس کوڑے ہو، بیل گائے کی دم کی طرح لمبے لمبے موٹے موٹے کوڑے ہوں گے، ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو پیٹیں گے اور ماریں گے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن پہنے ہوئے کے باوجود وہ ننگے.
لباس ٹائٹ ہیں، لباس چھوٹے ہیں، لباس باریک ہیں، ممیلات لوگوں کی جانب مائل ہونے والی، لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے والی، رؤوسہن کأسنمۃ البخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے اپنے سروں کے اوپر یوں جوڑا کیا ہوا ہے، اپنے بالوں کو یوں اکٹھا کیا ہوا ہے جیسے بختی اونٹ کی کوہانیں ہوتی، بڑی لمبی کوہان۔ اونٹ کی کوہان عام طور پہ ایک ہی جگہ پہ مستقر ہے، ایک ہی جگہ پہ ٹھہری ہوتی ہے، لیکن بختی اونٹ بڑی کوہان، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب۔ آپ فرماتے ہیں یہ عورتیں اپنے بالوں کا یوں جوڑا کیے ہوئے ہیں کہ ان کے بال کبھی ادھر ڈھلکتے ہیں کبھی ادھر ڈھلکتے ہیں، لوگوں کی توجہ ان کے سروں کے اوپر مبذول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جہنم کا ایندھن بننے والی ہیں۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحها، نہ جنت کی خوشبو کو پا سکیں گی۔ امام مالک موطا کے اندر ذکر کرتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 سَنَةٍ، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت بڑی ہوگی، اس سے پہلے آنا شروع ہو جائے۔ اللہ جنت سے گویا ان عورتوں کو 500 سال تک دور کر دے۔ جو اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرنے والی، لوگوں کے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب بننے والی۔ تو میرے بھائیوں، صحابیات کی زندگیاں ہماری ماؤں بہنوں بہوؤں کے لیے آئیڈیل اسوہ اور نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون جسے ام خلاد کہا جاتا ہے، امام ابو داود کے اندر یہ روایت لے کے آیا۔ ام خلاد کو خبر ملی کہ ام خلاد کا بیٹا شہید ہو گیا۔ خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تفصیل پوچھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، نقاب اوڑھا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، کسی کہنے والے کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے کہ ہی متنقبۃ تسأل عن ابنها وهو مقتول، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اپنے شہید بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہے، لیکن اس حال میں بھی اس نے نقاب اوڑھا ہوا، اس حال میں بھی اس نے پردہ کیا ہوا ہے۔ عام طور پہ تو عورتیں بے صبری ہو جاتی ہیں، وویلا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی انہیں، اس طرح کا احساس دلاتی ہیں، لیکن اس عورت کی طرف دیکھو جس نے نقاب ابھی بھی اوڑھا ہو۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی، اے اللہ کے بندو میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا۔ کیا ہوا؟ میرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، وہ اللہ کے راستے میں جان دے گیا، تو میں اس کے اوپر وویلا کروں، رو پیٹوں اور اپنے چہرے کو نوچوں، چہرے کو ننگا کروں، اپنے وجود کے اوپر جو میرا لباس ہے اسے پھاڑوں اور چاک کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میری شرم ہے، یہ تو میرا حیا ہے، یہ تو میری عزت ہے، یہ تو میرا وقار ہے، میں اپنی عزت و وقار کو کیسے خاک میں ملا دوں؟ کیا ہوا؟ بیٹا شہید ہوا ہے، میں اپنی حیا کو آج شہید نہیں کرنے والا۔ یہ تھی جنہیں احساس تھا کہ شرم و حیا عورت کا اسی حجاب کے اندر ہے، عورت کی عزت، عورت کا وقار، عورت کا تقدس اور احترام اللہ کے اس حکم کے اندر۔ اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرنا اور ماننا یہ امہات المؤمنین کا وتیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا وتیرہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک سوال کیا، ای شیء خیر للمرأة، ای شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو بہترین ہے عورت کے حق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا کرتے تھے، سوال کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے سوال کیا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، درختوں میں سے ایک ایسا درخت سے بخاری کی روایت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے۔ صحابہ کرام باغوں کی جانب نکل گئے، کوئی کدھر کوئی کدھر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے حیا آئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں جواب دوں۔
آپ نے پوچھا منل مفلس ہو، ایک دوسری مجلس مفلس اور کنگال کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام اپنی فکر سوچ دوڑانے کے بعد جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ مفلس اور کنگال ظاہر سی بات ہے ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں، وہ بندہ جس کے پاس پیسے نہیں، مال نہیں ہے، متاع نہیں ہے، درہم و دینار نہیں، خالی ہاتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس میری امت کا وہ ہے جو بڑی محنتیں کر کے، بڑی کمائیاں کر کے، بڑی نیکیاں کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، لیکن وہ حقوق العباد کے باب میں انتہا درجے کا سست اور کاہل ہوگا۔ کوئی ادھر سے آئے گا اللہ کے رسول اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرے حق کو دبایا تھا۔ اللہ رب العزت اس نیکوکار انسان کی نیکیاں ان میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح آج آپ نے سوال کیا ای شیء خیر للمرأۃ، عورت کے حق میں سب سے بہترین چیز کیا؟ ابھی جواب نہیں آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہی سوال ذکر کیا، فاطمہ آج ایک سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا، ابھی تک جواب نہیں ملا، جواب کیا؟ ای شیء خیر للمرأۃ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں اللہ یراہن الرجال۔ علی اس کا جواب تو یہی سادہ، عورت کے حق میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر اجنبیوں کی نگاہ نہ پڑے، عورت کو کوئی دیکھ نہ سکے، وہ اس حد تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اپنے آپ کو گھر میں رکھے، لوگوں کی نگاہیں اس کے وجود کے اوپر نہ پڑے۔ صرف جواب ہی نہیں تھا، ان کی پوری زندگی کا حصول یہ تھا، ان کی پوری زندگی کی تصویر یہ تھی۔ فوت ہونے لگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا علی تیرا میرا ایک رشتہ تھا، جب فوت ہو جاؤں غسل کوئی اور نہ دے، تو میرا شوہر ہے، تو مجھے غسل دے، اور جب میں فوت ہو جاؤں مجھے کفن پہنا دیا جائے۔ میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کے وجود کفن سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عورتوں کے جسم کفن کے اندر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اے علی جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اس وقت میری میت کے اوپر، میری لاش کے اوپر کھجور کی چھڑیاں یوں ٹیڑھی کر کے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کے اندر مجھے رکھ کے لے کے جانا، تاکہ فاطمہ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ستر، اس کا حجاب قائم رہے، اس کے وجود کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ تیسری وصیت یہ کی علی جب فوت ہو جاؤں تم مجھے غسل بھی دے دو، کفن بھی پہنا دو، جس طرح میں نے کہا اسی طرح میری میت کو بھی رکھ لو۔ اس کے باوجود میری وصیت یہ ہے میرا جنازہ دن کو نہیں رات کی تاریکی میں اٹھا کے لے کے جاؤ، تاکہ میری میت کے اوپر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ یہ ہیں جنہوں نے شرم و حیا کو، اللہ کے اس حکم کو مانا اور تسلیم کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن آئی، باریک سی چادر لی ہوئی ہے۔ ابن سعد نے لکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی چادر کو پکڑا، چاک کیا، پھینک دیا، اور موٹی اوڑھنی لا کے، موٹی چادر لا کے اس کے سر کے اوپر ڈال دی، اور اسے پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ تجھے معلوم نہیں اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر کیا کہا ہے؟ کیا تو نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ کچھ عورتیں آئیں باریک لباس پہنے ہوئے، باریک اوڑھنیاں لیے ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کیا تم مسلمان عورتیں ہو؟ یہ لباس جو تم نے پہن رکھے ہیں یہ مسلمان عورتوں کے نہیں ہیں؟ کیا تم نے سورہ نور کی آیات نہیں پڑھی؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ رب العزت ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اختیار کریں۔ 4 ستمبر عالمی طور پہ یوم حجاب کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ جب کچھ سال پہلے درندوں نے ایک مسلمان خاتون کو محض اس لیے شہید کر دیا جرمنی کے اندر کہ اس خاتون نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا۔ اس حجاب کی وجہ سے ہی اس اللہ کی بندی کو شہید کر دیا گیا، اس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ کل 4 ستمبر لوگ اللہ کے اس حکم کی تشہیر کریں گے۔ آئیے میں بھی، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے، اپنے ماحول، اپنے معاشرے کے اندر اللہ کے اس حکم کو پھیلائیں بھی، نشر بھی کریں، اللہ کا یہ حکم سنائیں بھی، اور اپنی ماں بہنوں کو بھی کہیں وہ بھی اللہ کے اس حکم کو تسلیم کریں، اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور خود مالک بھی اس کی
گارنٹی اور حفاظت دیتا ہے. فلا یؤذینا، قرآن کا یہ اصول ہے، تم مالک کے حکم پہ عمل کرو، مالک خود تمہیں گارنٹی دیتا ہے، تمہاری عزت کی لاج رکھے گا، تمہاری عصمت کی حفاظت کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا تقبل منا